آج ہم نے پڑھنا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کی کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو بیٹا اس کی ترکیب یہ ہے کہ یہ جملہ مستعارف ہے، اس کا ما قبل کوئی ترکیبی تعلق نہیں، یہ بذات خود ایک جملہ ہے اور جملہ مستعارف ہے، اللہ سے ایک جملہ ہے۔ یہ یہاں تک ایک الگ جملہ ہے، وَعَلَىٰ عَذَابٌ عَلِيمٌ کے لیے الگ جملہ ہے۔ خاتمہ فعل ہے، لفظ اللہ فاعل ہے، ادا کو بے اس کے جار مجرور کو متعلق ہو جائے گا، یہ بھی جار مجرور کو متعلق ہو جائے گا، یہ بھی جار مجرور ہو کے اس کے متعلق ہو جائے گا۔ تو یہ سارے ایک الگ سے جملے ہیں۔ تو لہذا آج آپ کا وہ جو پہلا سوال سے ترکیب کرے اس سے جان چھوٹ گئی ہے۔ اب یہاں پہ پہلے ایک اعتراض ہے اور اعتراض کا جواب۔ اعتراض یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی مہر لگا دیے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب جب اللہ خود ہی فرما رہا ہے کہ میں نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ان کے دلوں پر مہر ہے اور ان کے کانوں پر بھی مہر ہے، تو جب اللہ نے مہر لگا دی ہے تو پھر وہ ایمان کیسے لائیں گے؟ اللہ خود ہی مہر لگا رہا ہے، خود ہی ایمان سے محروم کر رہا ہے اور پھر خود عذاب بھی دے رہا ہے۔ عجیب بات ہوگی نا؟ کیوں بیٹا؟ آپ کسی کو اندر داخل نہ ہونے دیں کمرے میں کہ ہم نے آپ کو کمرے کے اندر داخل نہیں ہونے دینا، اور پھر آپ اس کو سزا دیں کہ آپ داخل کیوں نہیں ہوئے۔ ادھر بات سمجھ آئی ہی نہیں آئی؟ میں نے کیا بات کی ہے کہ اللہ خود ہی تو ان کے دلوں میں مہر لگا رہا ہے۔ جب اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو اللہ ان کو عذاب کیوں دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر نہ لگاتا تو ایمان لے آتے اور عذاب سے بچ جاتے۔ بیٹا بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ پھر سنیں کہ میں یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ اعتراض یہ بنتا ہے کہ اللہ خود تو ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے، ان کے کانوں پہ مہر لگائی، ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دی ہے، آنکھوں پر پردہ ڈال دی ہے۔ اب کیا ہے، جب اللہ نے خود ہی سب کر دی ہے تو پھر انہوں نے کافر نہیں رہا تو کیا رہنا؟ ان کا کیا قصور، ان کی کیا غلطی؟ ان کی کیا غلطی؟ اللہ نے جب ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے، آنکھوں پہ پردہ ہے اور دلوں میں مہر لگی ہے، اب ظاہر ہے وہ تو کافر ہی رہے گے نا۔ تو جب کافر رہے گے تو اللہ کو عذاب ذل کیوں دے رہے ہیں؟ یہ اعتراض سمجھ آ گیا؟ اب اس اعتراض کا جواب سنیں بیٹا۔ کہتے ہیں کہ اس یہاں پر جو یہ نا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے، یہ ان الفاظ کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ کیا بات ہے؟ بات یہ تھی کہ جب وہ اپنے کفر پر اڑے رہے اور انہوں نے اپنے کفر پر اور جہالت پر اور بدبختی پر اتنا زیادہ اصرار کیا کہ یہ واضح ہو گیا کہ یہ کچھ بھی ہو جائے یہ ایمان کی طرف نہیں آئیں گے، تو تب پھر اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی کہ یہ کفر پر اتنے زیادہ اڑ گئے ہیں، اب یہ حق کو دیکھ نہیں سکتے، حق کو سمجھ نہیں سکتے، حق بات کو سن نہیں سکتے۔ تو وہ جو ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی نا کہ یہ حق کو سن نہیں سکتے، حق کو سمجھ نہیں سکتے، حق کو دیکھ نہیں سکتے، ان کی اس کیفیت کو مہر لگانے سے تعبیر کیا ہے۔ ہاں بیٹا آپ کو سمجھیے، بیٹا نہیں آئی؟ اس لیے نہیں کہ آپ کا بیٹا ذہن کی اور تھا۔ ہاں جی، میں نے آپ کو مخاطب اس لیے کیا بیٹا آپ کچھ سوچ رہی تھی، آپ یہاں پہ ظاہر تھی لیکن باطناً آپ نہیں تھی۔ ایسا سنیں بیٹا، پھر بات میں نے یہ پہلے آپ کو اعتراض تو سمجھ آ گیا نا؟ اعتراض کیا ہے؟ خود ہی مہر لگا دی ہے تو پھر وہ کیسے مان لائیں گے؟ تو جواب کیا ہے کہ جواب یہ ہے کہ یہاں پہ مہر
اللہ نے پہلے سے نہیں لگائی، بلکہ وہ اپنے کفر پر اتنے زیادہ اڑ گئے تھے اور انہوں نے اپنے کفر پر اتنا زیادہ اصرار کیا تھا کہ ان پر کفر کے اڑنے اور اصرار کرنے کو مہر لگانے سے تعبیر کیا ہے کہ یہ تو یوں کفر پہ اڑ گئے ہیں گویا کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ اب بیٹا آپ نے جو سوال نوٹ کرنا اور جو جواب دینا بیٹا وہ صرف 2 لائنوں میں ہے، زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، اتنی زیادہ جو بات کی آپ کو سمجھانے کے لیے کی ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو پھر وہ ایمان کیسے لا سکتے ہیں؟ اگر وہ کافر ہے تو ان کا قصور کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ کفر پر اتنے زیادہ اڑ گئے تھے اور کفر پر اتنا زیادہ اصرار کیا تھا کہ ان کی یہ حالت تھی کہ وہ ایمان کی طرف آ ہی نہیں سکتے تھے، گویا اس طرح ایمان سے دور ہو گئے کہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی بیٹا؟ اور قرآن پاک میں دوسرے مقامات میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ وہ آنکھ جو حق کو نہ دیکھے تو گویا اس آنکھ نے کچھ بھی نہیں دیکھا، وہ آنکھ ہونے کے باوجود بندہ اندھا ہے، اور جو کان ہونے کے باوجود حق بات سن نہ سکے تو وہ کان ہونے کے باوجود بہرا ہے۔ ہم عام طور پر کہہ دیتے ہیں اندھے تو نظر نہیں آتا، حالانکہ وہ اندھا تو نہیں ہے، لیکن جب وہ بات سمجھا نہیں، ایک بندہ بات نہیں سمجھے کہ ڈنگرا جو شور نہیں ہے، بات نہیں سمجھ آ رہی، حالانکہ وہ ڈنگر نہیں ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں مجازی طور پر ڈنگر، تو ہم اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ جو تمہارا فعل ہے نا، یہ فعل جانوں سے ملتا جلتا ہے، یا تمہارا فعل اندھوں سے ملتا جلتا ہے۔ تو یہاں پر مہر لگانے سے مراد یہ ہے کہ جو ان کا کفر والا کام ہے نا، یہ ایسے ہے اڑنا کہ جیسے یہ اس پہ مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ بات درست ہوگی؟ اب اگلی ایک اور بات ہے بیٹا، اس میں وہ سوال لکھ لیں۔ سوال یہ ہے کہ کسی کے دل پر مہر لگانا، کسی کے دل پر مہر لگانا یا آنکھوں پہ پردہ ڈالنا، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے اور یہ برے کام ہے۔ آنکھوں پر پردہ ڈالنا اور دل پر مہر لگانا یہ کیا ہے؟ عیب ہے، برا کام ہے۔ تو کیا اس برے کام کی نسبت اللہ کی طرف کرنی جائز ہے؟ جیسے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے کام کرنے جائز ہیں؟ کسی کبھی لفظ کو، کسی بری چیز کو رب کی طرف منسوب کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا بیٹا؟ یا نہیں سمجھ آ رہی کہ کسی کے دل پر مہر لگانا یہ اچھی بات نہیں ہے؟ جیسے استاد شاگرد کی پٹائی کرتا ہے تو پٹائی کرنی اچھی بات ہے، پٹائی کرنا بظاہر اچھی بات نہیں، لیکن اگر کوئی قصوروار ہو تو اس کی پٹائی کی جاتی ہے، اس کی پٹائی کی جاتی ہے۔ تو جب یہ کفر پہ اڑ گئے، جب یہ کفر پر اڑ گئے تو پھر اللہ نے کہا کہ اب ان کے دل اس قابل ہے کہ میں ان پر مہر لگا دوں۔ تو برا کام اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے، لیکن اگر ایسا کام کبھی کام ہو، ایسا کام جو کبھی ہے، چونکہ ہر اچھے یا برے کام کا خالق اللہ ہے، اچھائیاں بھی اللہ نے پیدا کی اور برائیاں بھی۔ دیکھیں یہ شراب کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کی ہے۔ شراب پینا حرام ہے نا، تو شراب کس نے بنایا؟ رب نے بنائی ہے شراب۔ یہ خنزیر کھانا، خنزیر کا گوشت یہ حرام ہے، ناپاک ہے، تو خنزیر کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے۔ ہر چیز پیدا کرنے والا رب ہے۔ ایسی جو مہر لگانا یہ رب کا ہی کام ہے، لیکن یہ مہر پر کبھی تب ہوتا، برا تب ہوتا کہ جب وہ کسی بے قصور کے دل پہ مہر لگتی، لیکن یہ تو کافر ہیں، کافروں کو دل پہ جو مہر ہے، اس سے مہر لگانے سے مراد کیا ہے؟ سزا دینا ہے۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی؟ 2 سوال آپ کے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ جب اللہ نے خود ان کے دلوں پہ مہر لگا تو ایمان کیسے لا سکتے، ان کا قصور کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ کیا لفظ کبھی
کبھی لفظ اس کی نسبت رب کی طرف کر سکتے ہیں، تو کہتے ہیں حقیقت میں تو کبھی لفظ کی نسبت رب کی طرف نہیں کر سکتے، مجازن اس کی طویل کر کے کریں گے یا اس میں تدیب کا پہلو دیکھیں گے۔ اب یہاں آگے بیٹے اس کی لغوی تحقیق پہ، خاتم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی۔ اب خاتمہ کا تین معنی ہیں، چھپانا، مہر لگانا اور آخر تک پہنچانا۔ یہ تین لغوی معنی، یہاں پہ اس پہ ہوگا مہر لگانا۔ مہر لگانے سے کیا مراد ہے؟ بیٹا مہر کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کو خط بھیجتے تھے نا پرانے زمانے میں بھی اور اب بھی ہے، تو خط جب ہم انویلپ کو بند کر دیتے لفافے کی، اس کے اوپر پھر سٹیمپ لگتی ہے، اور سٹیمپ بیٹا دونوں پہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کو کھولے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے کسی نے کھولنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ وہ سٹیمپ آگے پیچھے ہو جاتی ہے، پھر سٹیمپ وہاں پہ سیٹ نہیں ہوتی۔ تو سٹیمپ کب لگتی ہے؟ جب سارا کام مکمل ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی خاتم النبی اس لیے کہا جاتا ہے، دو وجہ سے آپ کو خاتم النبی کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ صاحب کا تمام نبیوں کی نبوت پر مہر لگانے والے ہیں، اور دوسرا اس لیے کہ خاتم کا معنی ہے آخری، تو آپ تمام نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ مہر تب لگتی ہے کہ جب کوئی کام کسی لفافے کو بند کر دیا جائے، تو ان کے دل کے اندر کفر بند ہو چکا تھا، ان کے دلوں میں، کافروں کے دلوں میں کفر بند ہو چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دلوں پر مہر لگا دی کہ اب ان سے کفر نکلے گا نہیں، یہ کفر کے اندر ہی دل رہیں گے۔ قلوب قلب کی جمع ہے، اور قلب کا ویسے معنی ہوتا ہے الٹ پلٹ، پلٹنا کسی چیز کا، یہ قلب کا معنی ہوتا ہے۔ دل کو قلب کہتے ہیں، اور دل کو دل، قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں خیال الٹے پلٹے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ قلب سے مراد یا علم مراد ہے، یا فہم ہے، یا عقل ہے، یا معرفت، ان سب پہ ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو ان سب سے مطلب ان کی عقل پر پردہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، یا ان کی معرفت پر اب وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ خاتم اللہ علی قلوبہم کا معنی وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ وعلی سمعہم، سمع کے بھی تین معنی، سمع کے معنی سننا، ایک معنی سننے والی قوت ہے، جو ہمارے کان کے اندر پرزہ ہے نا، کوئی خاص وہ قوت ہے نا، اس کو بھی سمع کہتے ہیں، اور ہمارے کان کو بھی سمع کہتے ہیں۔ تو اس سے کوئی بھی مراد اللہ تعالیٰ نے اوپر جو بھی لینے بارہ وہ ٹھیک ہے۔ اس طرح ابصار، ابصار کے بھی تین معنی، دیکھنا، قوت بصارت، بین کی دیکھنے کی جو قوت ہے، اور آنکھ۔ غشاوت کا معنی پردہ۔ اب پردے میں بیٹا جو بھی لفظ فیادت ان کے وزن پایا نا، وہ ڈھانپنے کے معنی میں آتا ہے۔ مثلا غشاوت بار وزن فیادت، یا امامہ، امامہ یہ بھی سر کو ڈھانپ لیتا ہے نا، اس لیے اس کو امامہ کہتے ہیں۔ یہ اصابہ، ایک جماعت یا جتھا، گروہ، وہ بھی ایک کافی جگہ گھیر لیتا ہے، وہ بھی گھیرنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو جو بھی غشاوت اور فیادت کے وزن میں آئے گا، اس پر اس میں ڈھانپنے کا معنی پایا جائے گا۔ تو یہ پردے کو کہتے ہیں جو چیز ڈھانپ لے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ عذاب کہتے ہیں تکلیف کو، اور یہ تہذیب سے نکلا ہے۔ تہذیب کہتے ہیں آرام سے دور کرنا، آرام سے دور کرنا۔ تو عذاب کا مطلب ہے جب کسی کو آرام سے دور کرے کہ وہ تکلیف کو مبتلا ہو جائے گا۔ اور پھر یہ عذاب سے عذب بھی بنا ہے۔ عذب کا معنی ہوتا ہے میٹھا، ماء عذب، میٹھا پانی۔ تو جب بندہ میٹھا پانی پیتا ہے تو اس سے پیاس دور ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب کوئی چیز دور ہو جائے اس کو عزم کے معنی میں کہتے ہیں، اور آرام کا، راحت کا، سکون کا دور ہونا، اس کو عذاب کا نام دیا جاتا ہے۔ عذاب کسی کو تکلیف دینا یہ عذاب ہی نہیں، بلکہ کسی سے راحت چھین لینا، آرام چھین لینا، یہ بھی عذاب ہے۔ مثال کے طور پر نیند اللہ نے ہمارے لیے راحت اور آرام بنائی ہے، اگر ہم سو نہ سکے تو ہماری زندگی عذاب بن جائے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم سو لیتے ہیں۔ اگر کسی بندے کو بے خوابی کی عادت پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اس کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، جب صرف اس سے ایک راحت دور ہوئی ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہے عظیم۔ عظیم یہ حقیر کا متضاد ہے۔ عظیم کس کا متضاد ہے؟ حقیر کا۔ ایک ہے کبیر، بڑا اور صغیر، تو عظیم میں کبیر کی نسبت زیادہ وسعت پائی جاتی ہے، اور ایسے ہی صغیر کی نسبت حقیر میں زیادہ مطلب کمتری پائی جاتی ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے عظیم کا بہت بڑا۔ اچھا، جیسے عذاب کے لیے لفظ تکلیف آتا ہے، ایسے ہی تکلیف کے لیے لفظ نکال آتا ہے۔ نکال لما بین یدیک، نکال آتا ہے نا قرآن پاک میں، نکال کا معنی بھی عذاب ہے، اس کا معنی بھی عذاب، اس کا معنی بھی عذاب۔ لیکن فرق کیا ہے؟ عذاب کے اندر صرف تکلیف ہے، عبرت نہیں ہے، اور نکال بھی عذاب ہے، لیکن یہ ایسا عذاب ہے کہ جس میں
میں لوگوں کے لیے عبرت بھی ہے. یہ بات سمجھا گی بیٹا ساری آپ کو. اب بیٹا یہاں پہ دیکھیں یہاں پر ایک اور سوال ہے، چھوٹا سا. اس سوال کو اور جواب کو سنیں. سوال یہ ہے اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر. اگر یہ ایسا ہو جاتا خاتم اللہ علی قلوبہم و سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی، تو تب بھی جملہ درست ہونا تھا. تب بھی جملہ درست ہونا تھا. پھر سنیں یہ دیکھیں خاتم اللہ علی قلوبہم و سمعہم ہو جاتا پھر بھی درست تھا. اللہ کا تکرار آیا تو سوال یہ بنے گا کہ یہاں پہ اللہ کا تکرار کیوں ہے؟ تو بیٹا اللہ کا تکرار اس لیے ہے کہ اس چیز کی شدت واضح کرنا کہ دلوں پر مہر لگنا بذات خود ایک بہت بڑی مطلب سزا ہے، اور کانوں پر لگنا یہ ایک علیحدہ مستقل سزا ہے. اگر دونوں میں تکرار نہ ہوتا، اللہ دو مرتبہ نہ آتا، تو پھر اس کی اتنی زیادہ شدت واضح نہیں ہونی تھی. کہ جو مہر لگانے کی شدت ہے کہ کانوں پر مستقل لگی ہے اور دلوں پر مستقل لگی ہے، کیونکہ جب مفعول کا تکرار ہوتا ہے تو پیچھے عامل کا بھی تکرار ہوتا ہے. اصل جملہ کیا ہے؟ خاتم اللہ علی قلوبہم و خاتم اللہ علی سمعہم. اللہ قلوبہم کا عامل خاتم اللہ ہے اور اللہ سمع کا عامل بھی خاتم اللہ ہے. تو صرف بیٹا یہ چیز واضح کرنے کے لیے، شدت ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی اور اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگائی، تکرار اس لیے لائے کہ اس چیز کی شدت واضح ہو جائے اور اس چیز کی اہمیت واضح ہو جائے. تو اس چیز کو واضح کرنے کے لیے اللہ کا تکرار لے کے، ورنہ اللہ ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ لکھ دیتا تو بات وہی ہونی تھی، لیکن اس کے معنی میں شدت پیدا نہیں ہونی تھی. اچھا پھر دیکھیں بیٹا یہ شاوت یہ بھی نکرہ ہے اور عذاب عظیم یہ بھی نکرہ ہے. یہ دونوں عذاب بھی نکرہ ہے اور غشاوت بھی نکرہ ہے. ان دونوں کو نکرہ کیوں لائے؟ اس کی وجہ یہ بیان سوال یہ ہوگا کہ غشاوت اور عذاب کو نکرہ کیوں ذکر کیا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ تنوین تنکیر کے لیے آتی ہے، تو یہ ظاہر کرنا مقصد ہے کہ ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ہے جو عام لوگوں میں متعارف نہیں، وہ بہت بڑا پردہ ہوگا. اور عذاب ایسا عذاب جو دنیا میں عذاب نہیں ہے، ایسا عذاب ہے کہ جو ان کے وہم و گمان سے بھی باہر ہے. غشاوت ان پہ اور عذاب ان پہ تنوین اس لیے آئی تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی عام پردہ یا عام عذاب نہیں، بلکہ ان لوگوں کی سوچ سے بڑھ کے وہ پردہ ہے. سیو کر دیں.